تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، میں نے کہا کہ 2-3 اچھی ویڈیوز اپنے دوستوں کے لیے بنا لیں. تو سیکنڈ ہماری جو ویڈیو ہے وہ جریان منی کے اوپر ہے کہ جریان ایک ایسی تکلیف ہے جس میں آپ کے جو سپرم ہے، منی ہے، وہ بہت ساری وجوہات کی بیس پہ خارج ہوتی رہتی ہے باڈی سے. جو سپرم بنے وہ ڈسچارج ہو گئے، جو سپرم بنے وہ ڈسچارج، جس سے آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ قسم کی ایک ہی وجوہات ہیں اس کی. مشزنی بھی اس کی وجہ ہے، بہت زیادہ جمع کرنا، سیکس کرنا بھی اس کی وجہ ہے، یا آپ کو غیر ارادی طور پہ سپرم پخانے کے ساتھ آ جاتے ہیں. ایسے لوگ جو زیادہ دیر سے مشزنی کر رہے ہیں ان کو جیسے واش روم جاتے ہیں اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی ان کی جو منی ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت پتلی پانی کی طرح ہو جاتی ہے، بالکل پانی ہو جاتا ہے. اور ایون کہ تھوڑا سا خیال ذہن میں آئے اس قسم کا، اس سے بھی وہ بالکل منی اس کی باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اس ساری سچویشن میں آپ کو میں بہت بہترین نسخہ ایک چھوٹا سا بتانے جا رہا ہوں جس سے سپرم کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، کوانٹٹی بھی بہتر ہوگی، اور یہ غیر ارادی طور پہ جو باہر نکل آتی ہے یہ سارے معاملات انشاءاللہ. یہ تو سینکڑوں سالوں سے یہ ہومیوپیتھی، آپ کو پتہ ہے 250-300 سال پرانا ایک سسٹم ہے میڈیسن کا، ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے جو کہ یوز ہو رہی ہے. تقریباً 1920 کی کچھ ڈیورنگ پریکٹس میں بک ریڈنگ بہت شوق ہے مجھے. میں بکس میں انڈین آتھرس کی، جب پاکستان انڈیا اکٹھا تھا اسٹڈی کی، تو یہ وہاں پہ یہ والا جو نسخہ ہے میں نے نوٹ کیا تھا. تو میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں گا. تو کسی بھی صورت میں آپ کے جو سپرم ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں اور غیر ارادی طور پر نکل آتے ہیں، ایون کہ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بھی اتنا زبردست فائدہ دے گا جو کہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں احتلام ہو جاتا ہے. احتلام اور ریگولر ہو جاتا ہے، کئیوں کو ہفتے میں 3-4 بار ہو. اس کی بے جب منی کے اندر ٹھہراؤ کہ اپنی طاقت ہی نہیں ہوگی تو اس نے تو غیر ارادی طور پر نکل ہی جانا ہے باہر. تو اس کو گاڑھا بھی کرے گا، اس کو موٹیلٹی ریٹ بھی بڑھائے گا، ساری چیزیں. تو اس کے مین فائدے کیا ہو گئے ہیں کہ منی کا غیر اختیاری اخراج ہونا، حد سے زیادہ کمزوری جن لوگوں کو ہے، مطلب ٹانگوں میں پٹھوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، ایون کہ پیشاب کرتے ہوئے بھی منی ان کی خارج ہو جاتی ہے، کوئی حرکت کرتے ہوئے بھی منی خارج ہو جاتی ہے، اور منی اتنی پتلی ہو جاتی ہے جسٹ لائک واٹر، پانی کی طرح. اور ایون پخانہ کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اس میں بھی منی خارج ہوتے ہیں. ایون کہ سوتے ہوئے جسے احتلام کہتے ہیں اس میں بھی منی خارج ہو جاتی ہے. اور خاص کر وہ لوگ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، مش زنی کرتے ہیں، ان کی منی انتہائی پتلی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منی کے سیل کو، جو اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، اس کے باہر ایک سیال مادہ ہوتا ہے، بننے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ماسٹربیشن کرتے ہیں وہ ٹائم، سم ایسے کیسز بھی آئے ہیں میرے پاس جو دن میں 8-8 بار کرتے ہیں. تو ان میں کیا رہنا. تو جو منی کی کوالٹی سمجھے ایک فیکٹری ہے جس میں ایک ٹائم سے ایک چیز پروڈیوس ہو رہی ہے، ان کی کوالٹی اتنی پور ہو جاتی ہے. دن میں 8 بار میسٹربیشن کرے گا، آپ خود سوچیں کہ اس کی منی کی کوالٹی کیا ہوگی. میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ان لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی کی بہت زبردست درد رہتی ہے، ہر وقت یہ کمر کی بیک سائڈ پہ درد رہتی ہے. یہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ ان سارے معاملات کو الحمدللہ بہترین سالو کرے گا اور آپ کی کوالٹی منی کی بہترین کرے گا. تو نسخہ نوٹ کریں، بہت سمپل ہے. ہومیوپیتھک کی صفحہ اول کی میڈیسن سیلینیم ہے، 30 کی پاور میں لینی ہے. دوسرے نمبر پہ ایسڈ فاس ہے، وہ بھی 30 کی پاور میں لینی ہے. اور اسٹافیسیگری ہے، یہ بھی 30 کی پاور میں لینی ہے. 3 میڈیسن ہے، زیادہ سے زیادہ یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گی 600-500 روپیز کی. سیلینیم، ایسڈ فاس اینڈ اسٹافیسیگری ہے 30 کی پوٹینسی میں. ان دونوں میڈیسن کو مکس کر لیں آپس میں، ایک ہی بوٹل میں ڈال کے اچھی طریقے سے ہلا لیں، تو یہ آپ کا زبردست قسم کا کمپاؤنڈ تیار ہو جائے گا. اس کے 5 قطرے ہر 4 گھنٹے بعد یا دن میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم 4 بار آپ استعمال کریں. صرف 7 دن ہر چیز کا پرہیز کرنا. آپ اگر شادی شدہ ہیں وائف کے پاس مت جائیے گا 7 دن سے. اور اگر آپ ایڈکٹڈ ہیں، میسٹربیشن کرتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کیجیے گا. آپ دیکھیے گا اس کی آپ کی کوالٹی اتنی بہترین ہو جائے گی، اور جو غیر ارادی طور پہ سپرم آپ کے نکلنا شروع ہو گئے تھے وہ بالکل بند ہو جائیں گے صرف 7 دن میں. اس کا مکمل جو کورس بنتا ہے وہ کم سے کم آپ نے اس کو 45 دن یوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت فائدہ دے گی آپ کو.
ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹس اور دوستوں میں شیئر کریں. یہ کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے یہ ویڈیو. بے شمار نوجوان ہیں جو بیچارے شرم سے کسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے نہیں جاتے. ایٹ لیسٹ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں, سنیں اور یہ میڈیسن خود لے لیں اور استعمال کریں. انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا, اس میں خوراک کا خیال رکھیے گا. جب یہ میڈیسن یوز کیجیے گا, چائے مکمل پرہیز کرنی ہے, چائے نہیں پینی, کافی نہیں پینی, کچا پیاز نہیں کھانا. اور ہومیوپیتھی کی میڈیسن جب یوز کریں تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں, کیونکہ یہ چیزیں ان ہومیوپیتھی کی میڈیسن کے اثرات کو ضائع کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ کھٹی چیزوں سے مکمل پرہیز کیجیے گا. جو کھٹی چیزیں تو میل کے لیے ویسے ہی اچھی نہیں ہیں. کچھ لوگ جیسے فیمیل ہوتی ہے, لیمن کھانا بہت زیادہ, میل کے لیے لیمن بہت اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, سپرم کو پتلا کرنے میں بہترین رول ادا کرتا ہے لیمن. تو اس لیے اس سے اوائڈ کریں. جیسے کہ اب سردیاں ہیں, آپ روزانہ 1-2 کھجوریں کھائیں. میں پہلے اپنی 3-4 ویڈیو میں دیکھیں کھجور کا بہت ذکر کر چکا ہوں. رات کو دودھ کے ساتھ کھجور کھائیں, بہت طاقت دیتی ہے مردوں کے لیے چاہے شادی شدہ ہیں. اس کے علاوہ کاجو بادام کھائیں. شہد دودھ کے اندر مکس کر کے پئیں. 1 چمچ شہد لیں, اس کو نیم گرم دودھ میں مکس کریں, وہ پئیں. یہ چیزیں بہت طاقت دیتی ہیں اور بہت زبردست چیزیں ہیں. ہم بالکل نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں, میڈیسن پہ آ گئے ہوئے ہیں. نہیں, آپ نیچر کے قریب چلے جائیں, میڈیسن سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ